ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي لا ينال عهد الظالمين وقال الله تعالى عز وجل في محكم تقديمه في مقام آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال الله تعالى عز وجل لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات میں سے ہمیں مسلمان بنایا پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں آج اپنے گھر میں جمع فرمایا کس لیے اپنی عبادت کے لیے اور درود و سلام ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا کیونکہ آج میرا موضوع یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت چند 2 دن بعد قربانی کا دن ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کیا جائے گا نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اپنے قیمتی جانوروں کو ذبح کریں گے اس لیے ہمیں کچھ سمجھنا تو چاہیے یہ ہم کیوں کرتے ہیں اگر آپ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا کتنی عظمت والی بات ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں 69 مرتبہ ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے جتنے انبیاء آئے وہ آپ علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے جتنی کتب نازل ہوئی جتنے صحیفے نازل ہوئے بعد میں وہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام
وہ سارے کے سارے جن پر نازل ہوئے وہ آپ علیہ السلام کی نسل کے لوگ تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی آپ ہی کی نسل میں ہیں. سبحان اللہ. پھر رب کائنات نے قرآن میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے اسے کہا ہے ابراہیم اسلم تو مسلمان ہو جا, اس نے کہا قال اسلمت لرب العالمین, میں اپنے رب کا عبادت گزار بندہ بن گیا, میں اپنے رب پہ ایمان لے آیا, میں مسلمان بن گیا. پھر قرآن نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. قرآن نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا. اور ابراہیم علیہ السلام یہودیوں میں سے نہیں تھے, ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں میں سے نہیں تھے, ابراہیم علیہ السلام نصرانیوں میں سے نہیں تھے. تو پھر اس ابراہیم علیہ السلام کون سے طبقے کے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا. ابراہیم علیہ السلام ایک موحد مسلمان تھے, وہ ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے. وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام دار سر کے پجاری نہیں تھے. پھر قرآن نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اس کے رب نے کہا, اس کے رب نے اسے آزمایا, رب کہتا ہے ہم نے جن چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کو, جن باتوں میں, جن مشقات میں ہم نے آزمایا, ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. آگے قرآن نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ. یہ ابراہیم تھا جو وفا کرنے والا تھا, یہ ابراہیم تھا جو اپنے رب کی بات کو, اپنے رب کی بات کو تکمیل تک پہنچانے والا تھا. آگے رب کائنات نے قرآن میں وہ سارا نقشہ کھینچ دیا. وہ جو آپ سنتے آ رہے ہیں, جتنی آپ کی عمر ہوگی ہر سال آپ یہ مسئلہ سنتے ہیں, ہر سال یہ آپ واقعہ سنتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے ہجرت کی, انہوں نے بابل سے ہجرت کی شام کی طرف. مزید کچھ باتیں میں آپ کو نہیں بتاتا چلتا, بابل سے شام کی طرف ہجرت کی. اور ساتھ ہی رب کائنات سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے. اللہ جو میری آنے والی نسل کو سیدھے راستے پہ لگا دے. اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے, یہ میرے جو خاندان کے لوگ ہیں یہ تیرے دین کو بدل ڈالیں گے. اللہ میرا اپنا بیٹا ہوگا جو میری اطاعت کرے گا, تیرے دین کو لوگوں تک پہنچائے گا اور وہ خالص کر کے پہنچائے گا. کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین, یہ نہیں کہا ربی حب لی اللہ مجھے بیٹا دے دے, ساتھ کہا من الصالحین اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے. اللہ جو تیرے سامنے نیک لوگوں کی صف میں کھڑا ہو کے تیری عبادت کرنے والا ہو. اور کیا تم نے بھی بیٹا مانگتے ہوئے کبھی یہ دعا کی ہے ربی حب لی من الصالحین, اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. پہلے جب اولاد ملتی نہیں تب بھی روتے ہو, مولویوں کے پاس آ گئے, مولوی صاحب دعا کرو اللہ اولاد دے, جب ملتی ہے تب بھی روتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیک بیٹا نہیں مانگے. انہوں نے کہا تھا ربی حب لی من الصالحین. عمر کیا تھی؟ 80 سال سے زیادہ. بابا جی 80 سال سے زیادہ عمر. آج تم رب سے مانگنے کے لیے تم شرماتے ہو, اللہ ہمیں کس طرح دے گا. وہ ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے زیادہ عمر, رب سے مانگ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین. تو رب نے منع کر دیا, رب نے ہاتھ روک لیا اور رب نے دیا, ایسا بیٹا دیا جسے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. اللہ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام, حضرت حاجر علیہ السلام کے بدن سے عطا فرمایا. بیٹے کے ساتھ ساتھ پھر امتحان بھی تو تھا نا باپ کا. رب کائنات نے کہا ابراہیم میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں تیرے بیٹے کو, مگر جب تیرا بیٹا, یہ تیرا بیٹا, اسے بھی لے, اس کی والدہ کو بھی لے اور ایک بیابان وادی میں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ 80 سال تو زیادہ ہو گئی عمر, اولاد دے کے دلالی تو امتحان بھی لہلا پہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ میں تیری بات کے لیے حاضر ہوں, اللہ میں تیرے دین کے لیے نکلا ہوں. اپنی بیوی کو بھی لیا, اپنے بیٹے کو
کبیرہ، ایک بیابان وادی جس کا ذکر کرتے ہیں جہاں آج زمزم ہے نا، زمزم کا کنواں، وہاں چھوڑ آئے، بلند ٹیلا تھا، وہاں چھوڑ کے واپس مڑے، ایک مشکیزہ دیا پانی کا، ایک تھیلا دیا کھجوروں کا۔ جب واپس مڑے تو حاضرہ علیہ السلام ظاہر ایک عورت تھی، عورت کا دل تو چھوٹا ہوا کرتا ہے، وہ پیچھے دوڑی، کہا ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں اس وادی میں اکیلے، نہ کوئی پھلدار درخت ہے، نہ کوئی پانی، نہ کچھ رند، نہ کوئی پرند، وہ دیکھنے والی یہاں پر اللہ کی مخلوق نہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں۔ جب حاضرہ علیہ السلام نے پوچھا نا ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حاضرہ علیہ السلام کا کیا انداز تھا؟ انہوں نے کہا اللہ ہمارا کا بھی ہاضا، اور کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حاضرہ علیہ السلام عورت تھی مگر دیکھو جذبہ، انہوں نے کہا اذا لا یضیعنا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا رب نے ضائع کیا پھر؟ اللہ اکبر۔ آج اسی بیٹے کی وجہ سے تم اپنے لاکھوں کے جانور، کروڑوں کے جانور تم ذبح کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ رب کی تابعداری تھی، رب کی فرما برداری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب واپس مڑے تو دور جا کے ایک ٹیلے پہ چڑھے، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ، کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر جب پانی ختم ہوا کہ حضرت علیہ السلام اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، بیٹا ابھی چھوٹا تھا، پانی ختم ہو گیا، بیٹے کی پیاس ماں سے دیکھی نہ گئی، ماں اٹھی اور پانی ختم ہو گیا، قریب صفا کی پہاڑی تھی، دوڑ کے ادھر پہنچی، دیکھتی سوچا کہ میں دیکھوں کوئی آدمی نظر آ جائے، میں اسے مدد لے سکتی ہوں، میں اسے پوچھ سکتی ہوں پانی ہے تو دے دے، مگر کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر جب کوئی چیز نہ ملی تو دوڑ کے پیچھے وادی کی طرف آئی، پیچھے صفا مسجد پیچھے تھی، مروہ پہاڑی، کرتے کرتے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، یہ وہ چیز ہے جسے حاجی صفا اور مروہ کے درمیان جو طواف کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جو حاجی 7 چکر لگاتے ہیں وہ حضرت حاضر علیہ السلام کے پانی کی تلاش کی وجہ سے وہ لگاتے ہیں، کیونکہ وہ دن یاد آئے اللہ۔ پھر جب مروہ پہاڑی پہ چڑھی تو انہیں کوئی آواز سنی، وہ اپنے آپ سے کہنے لگی خاموش ہو جا، آواز سنو۔ پھر وہی آواز جو پہلے سنی تھی، انہوں نے کہا ہاں میں نے تیری آواز سنی۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں یہ آواز یا تو جبرائیل علیہ السلام کی تھی یا اللہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب کہا میں نے تیری آواز سن لی، کیا تو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے اپنا پر مارا یا اپنی ایڑی ماری، وہاں سے کنواں نکل آیا، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، موج لگی تھے۔ حضرت علیہ السلام دوڑی ہیں، اپنا ظاہری بات ہے اتنی دیر کی بات، پیاس سے بھری ہوئی، پانی ملا، فوری چلو بھر کے اپنا مٹکا بھرنے لگا، کیا رب کی قدرت ہے۔ جب چلو بھر کے مٹکے میں ڈالتی نیچے سے پانی جوش مار، اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس، اپنی پیاس بجھائی، فرشتے نے کہا اے حاضرہ تمہیں پریشان نہیں ہونا، یہاں بیت اللہ ہے، یہاں اللہ کا گھر تھا، یہ تیرا بیٹا اور اس کا باپ ابراہیم علیہ السلام اس رب کے گھر کو دوبارہ آباد کریں گے، تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ یہ آبادی جو خالی تجھے نظر آ رہی ہے نا، یہ جو صحرا ہے، یہاں آ کے آبادی آباد ہونے والی ہے، یہاں لوگ آباد ہوں گے۔ کیا اللہ کا کہنا تھا؟ وہ بیت اللہ کہنے سننے کو آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جو لوط علیہ السلام کے اوپر عذاب آیا تھا نا،
نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے اوپر پانی کا عذاب آیا تھا، تو کہتے ہیں اس میں وہ گر گیا تھا بیت اللہ، کیونکہ وہ اتنا بڑا وہ منہدم ہو گیا تھا۔ پھر جب حاضر علیہ السلام نے پانی پیا، بیٹے کو پلایا، فرشتے نے یہ بھی خوشخبری سنا دی۔ چند ہی دنوں بعد یا تھوڑی دیر بعد وہاں سے قدا کے راستے سے ایک قافلہ آ رہا تھا، بنو جرہم کا قبیلہ یا ان کے گھر والے وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے نشیبی علاقے میں پڑاؤ ڈالا، انہوں نے دیکھا کہ پرندہ اوپر گھوم رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس پورے صحرا کو جانتے ہیں، یہاں اللہ والی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، مگر مجھے ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہاں پرندہ گھوم رہا ہے، پانی کی وجہ سے گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے جوان بھیجے، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے پیچھے خوشخبری دی، انہوں نے کہا ہاں پانی نکل آیا یہاں سے۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہاں ہم پانی پہ جا کے پڑاؤ ڈالتے، یہاں رب نے ہمیں پانی دے دی۔ اور جب آگے آئے تو حاضر علیہ السلام پاس بیٹھے، انہوں نے پوچھا کہ ہم یہاں آبادی رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں رکھو، مگر پانی پہ قبضہ میرا ہوگا۔ حاضر علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں آباد ہوئے۔ دیکھو فرشتے کی بات پوری ہوئی، یہ رب کی بات تھی۔ فرشتے نے کہا تھا نا جہاں آبادی آباد ہونے والی ہے، یہ تیرا بیٹا اور اس کا باپ اس بیت اللہ کو تعمیر کریں گے، تو یہ اسی طرح پوری ہوئی۔ پھر جب وہ آباد ہوا، وہ علاقہ سارا لوگ آگے، انہوں نے اپنے پیچھے قبیلوں کو بلا لیا، انہوں نے کہا یہاں پانی نکلا ہے، آباد ہو جاؤ یہاں پہ۔ کرتے کرتے اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں میں بہت معزز آدمی تھے، وہ بہت عزت کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی، وہ فصیح العرب انہی سے بنے، انہوں نے انہی سے عربی زبان سیکھی۔ پھر ان کا نکاح، انہوں نے اپنی ایک لڑکی کا، خاتون کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی وفات پا۔ اس کے بعد اصل امتحانات شروع ہوا، کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ میں نے جو آپ کے سامنے پہلے آیات پڑھی ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ اس بکلمات کا مطلب یہ تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ ایسے نہیں بن گیا تھا، اللہ کا دوست ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں بن گیا تھا، اس کے پیچھے کوئی اسباب تھے، کوئی رب کی مرضی تھی۔ پھر جب رب نے امتحان لیا، بیٹا جوان ہے، باپ کو خواب آ گیا۔ باپ نے کیا خواب دیکھا؟ دیکھا گئے میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دوں، کیونکہ نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ شاید یہ لوگوں کو پہلی دفعہ کوئی نئی بات سننے کو ملی، اور نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، وہی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، ہے بیٹا، اے اسماعیل میں خواب دیکھ رہا ہوں، رب کی طرف سے مجھے خواب آیا کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، لاؤ ایسے بیٹے اور باپ۔ اس نے کہا کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بیٹا باپ کو بھی صبر دے رہا، فرماتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان یقیناً تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اللہ، پھر کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام ادھر باپ قربان کرنے کو، ادھر بیٹا قربان ہونے کو۔ یہاں آج باپ بیٹے کی نہیں مانتا، بیٹا باپ کی نہیں مانتا، اور اسی طرح رب نے مقام عطا فرمایا، یہ بھی وصف تھا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کے نکلے، جمرات کے قریب جب انہیں لٹا دیا گیا، ذبح کرنے لگے، تو رب کائنات نے قرآن میں کیسا لکھا ہے؟ رب فرماتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ، ادھر سے رب کائنات نے قرآن نازل فرما دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے میں چھری رکھی تو قرآن نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے تجھے سچا پایا۔ جب رب کی حکم کی تعمیر کرنے والا نبی، پھر رب بھی اپنے نبی سے پیار کرنے والا، تو یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رب نے ایک مینڈا بھیج دیا جسے قرآن نقشے میں کھینچتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. یہ قرآن نے کہا وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ اکبر. اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام, یہاں تک رب نے پہنچایا کہ رب نے یہ بھی کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اس کے بعد نبی علیہ السلام میں کچھ اوصاف بھی تو ہوا کرتے ہیں نا. رب ایسے تو نہیں لوگوں کو اپنا دوست بنا دیا کرتا. ابراہیم علیہ السلام میں اوصاف پائے جاتے تھے. کیا اوصاف تھے؟ ابراہیم علیہ السلام شرک بیزار آدمی تھے. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اس معاشرے میں ہوئی جہاں لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے اور ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے. لوگوں, ابراہیم علیہ السلام ہماری طرح مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت پرست تھا, بت پرست تھا, بت فروش تھا. سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل تھا باپ کو. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کو پوجنے والا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کو بنانے والا تھا. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو رب نے پیغمبر بنایا, خوشخبری سنائی, کیونکہ رب نے جسے پیغمبر بنانا ہو نا, اس کا شرک کے ماحول میں اس کا دل گھٹن محسوس کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان برات کیا. کہتے ہیں یا قوم انی بریء مما تعبدون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ. پھر قرآن نے پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. یہاں رب نے فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھا اور اس لیے رب کی عبادت کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھا اس لیے رب کو واحد مانتا تھا. ابراہیم علیہ السلام ایک واحد مسلمان تھا, ایک رب کے سامنے جھکنے والا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا وصف, ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ استغفار و انابت کرنے والے تھے. رب سے بہت زیادہ استغفار کرنے والے تھے. قرآن کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواه منیب. ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل آدمی تھا اور جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اور کیا بابا تمہارے اندر بھی یہ وصف پایا جاتا ہے؟ اور کیا نبی علیہ السلام کے ہر سال یاد کر کے ان کی قربانی کو اپنے لاکھوں کے جانور ذبح کرتے ہو؟ کیا تمہیں ان کے وصف بھی یاد ہیں کہ نہیں؟ کیا تم رب کے سوا کسی اور کو پوجا کرنے کو چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ اور کیا تم صرف رب سے ہی مانتے ہو کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کوئی مصیبت آتی وہ رب کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے سروں پہ پہاڑ گر جائیں کیونکہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. ہم نے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ہم بھی جب بھی ہمیں مصیبت آئے ہم بھی اللہ کے سامنے جھکے. ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا وصف کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کامل اطاعت کرنے والے تھے. کیسے؟ قرآن کہتا ہے. قرآن نے کیسے نقشہ کھینچا؟ قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے رب نے حکم دیا نا, کامل اطاعت یہی تو ہے. جب رب کا حکم آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی.
کیا نقشہ کھینچا قرآن میں. 80 سال کے بعد ملنے والا بیٹا جب جوان ہوا، پہلے تو یہ آزمائش کہ 80 سال کے بعد ملنے والے بیٹے کو دور بستیوں میں چھوڑ آنا. جب وہ جوان ہوا اسی بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا. لوگوں تمہارے اندر بھی ایسا جذبہ ہے کہ نہیں؟ اور تم مسلمان ہو کہ نہیں؟ اور نبیوں کی پیروی کرنے والے ہو کہ نہیں؟ نبیوں کا ایک طریقہ اپنایا نہیں جاتا، کیونکہ نبیوں کی پوری پیروی کی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا وصف کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا وصف، ابراہیم علیہ السلام بہت شکر کیا کرتے تھے. جب بھی رب کی کوئی نعمت آ جاتی رب کے سامنے گر جایا کرتے. کیسے؟ کون کہتا ہے رب؟ ابراہیم علیہ السلام رب کے شکر گزار تھے. قرآن کہتا ہے شاکر لانعمہ. ابراہیم علیہ السلام رب کا شکر گزار کرنے والے تھے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. پھر قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے گئے، اسماعیل اور اسحاق دیے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا کرے اور رب قرآن بنا کے قرآن میں نازل کر دے. اور دیکھو کیا اوصاف تھے. ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق ویعقوب ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام رب سے یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا پانچواں وصف کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا بہت کیا کرتے تھے. کیسے دعا کیا کرتے تھے؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. یہ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام رب سے بہت دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو دعائیں ایک دو ہی نہیں کیا کرتے تھے، قرآن نے دعائیں بھی بتائیں. کبھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتى. کبھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین. کہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی هب لی من الصالحین. کہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اجعل هذا بلدا آمنا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا وصف کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام رب کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. کون کہتا ہے؟ اور دوستو قرآن کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا اس طرح کیا کرتے تھے رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور میری اولاد کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے. پھر قرآن فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَإِنَّا لَنَا عَابِدُونَ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا ساتواں وصف کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام والدین سے حسن سلوک کیا کرتے تھے. کیا تم بھی اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے ہو کہ نہیں؟ اور لوگوں والدین میں ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں. کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا، ساتھ ہی اپنے باپ کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا.
اے میرے پیارے ابا جان، یہ نہیں کہا او میرے باپ، نہیں کہا اے میرے پیارے ابا جان۔ باپ مشرک ہے، رب کا باغی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام رب کے اطاعت گزار بندے ہیں، رب باپ سے لڑے نہیں۔ باپ کو کہا میرے پیارے ابا جان لا تعبد الشیطان، میرے ابا جان تو شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان رب کا نافرمان بندہ ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے باپ، اے میرے پیارے ابا جان، اور میں ڈرتا ہوں کہ تجھے نا جہنم کی آگ نہ چھوئے، رحمان کا عذاب تجھے نہ چھوئے، اگر چھو لیا تو شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہے باپ کی حمایت، یہ ہے باپ کا بلا۔ باپ ساری زندگی سگریٹیں پیتا، بیٹے نے ایک دفعہ نہیں کہا اور باپ تم مرنے والا ہے، تو رب کا باغی نہ بن۔ اور جہاں تو مشرک تھا، الحمدللہ تم مسلمان ہو کہ نہیں؟ بول کے بتاؤ، مسلمان ہو؟ تو پھر رب کی حدوں کو کیوں پامال کرتے ہو؟ کیا رب نے نشہ حرام نہیں کیا؟ رب نے تمہارے چہروں پہ داڑیاں کاٹنے کو حرام نہیں کیا؟ اور یہ بھی رب کی عبادت ہے۔ اور پہلے اپنے بدنوں کو پورا کرو، اپنے جسموں کو پورا رب کے سامنے گرا دو، اپنے چہروں کی یہ جو خوبصورتی ہے اسے برباد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا باپ کا آگے سے کیا رویہ تھا؟ باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے بے رغبتی اختیار کرواتا ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ باپ نے آگے سے کیا کہا؟ باپ نے یہ نہیں کہا ہاں بیٹا میں مان جاتا ہوں، باپ نے کہا ابراہیم سن لے میری بات، آج کے بعد تم نے مجھے یہ کہا نا اے ابا جان ان بتوں کی عبادت نہ کر، تو یقیناً میں تجھے پتھروں سے رجم کروں گا۔ دیکھو باپ کا رویہ۔ تو پھر آگے نبی کا بھی رویہ دیکھو، انہوں نے یہ لڑے نہیں باپ سے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، بیٹا نبی ہے، بیٹے کو رب کی بندگی سمجھ آ گئی، رب کی اطاعت سمجھ آ گئی۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے باپ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ اے باپ میں تیرے لیے یقیناً رب سے مغفرت مانگوں گا، میرا رب مجھے خالی ہاتھ موڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہے والدین کی تابع داری۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا تم مجھ سے دور ہو جا، میں مار مار کے پتھر تجھے رجم کر دوں گا۔ بیٹا کہہ رہا ہے اللہ اے میرے باپ میں تیرے لیے رب سے بخشش مانگوں گا، اللہ تجھے معاف کر دے، میرا رب مجھے خالی ہاتھ موڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنے میں بس نہیں ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، تمام اہل اسلام کو بھی معاف کر دے اس دن سے جس دن حساب ہوگا۔ اللہ، باپ پتھر مار رہا ہے، بیٹا دعائیں دے رہا ہے، اور یہ ہے والدین کی تابع داری۔ باپ مشرک ہے، بیٹا واحد ہے، باپ کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے، بیٹا کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے، مگر باپ کی تابع داری میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے دی۔ یہ بھی اوصاف تھا نبی کا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا 7-8واں مصب کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا 8واں مصب یہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، لوگوں مہمان گھر میں آ گئے،
اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا 8واں وصف یہ بھی تھا. ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. کوئی بات بھی ایسی نہیں کروں گا جو قرآن سے باہر ہو. قرآن نے کیسا نقشہ کھینچا؟ قرآن کہتا ہے هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا یہ جو میرے پاس مہمان آئے ہیں نا یہ فرشتے ہیں. انہوں نے سمجھا تھا یہ بھی کوئی بشر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے مہمان فرشتوں کی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا لوط، اس پر عذاب لانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے تھے. کس کی؟ بیٹے کی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے، ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں پوچھا وہ کدھر سے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو، کیا کام ہے، نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مہمان آئے. ابراہیم علیہ السلام اٹھے، سلام دعا کیا، فوراً کھانے کے لیے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے، بچڑا قرآن میں ذکر ہے. آج مہمان آ جائے نا دال سے اوپر گزارا نہیں کرتے کہ ہم بھی دال کھائیں گے ایسے بھی دال کھلائیں. اور مہمان بھی رب کی نعمت دعا کرتے ہیں، یہ بھی تمہیں اجر دلانے کے لیے آیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے آگے پیش کر دیا. لوگوں آپ بھی سیکھ لو. ہمارے ادھر کسی کا گھر مہمان آ جاتا تو اسے یہ نہیں پتا اسے ڈیل کیسے کرنا ہے. مہمان یہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے سمجھو، میرا طریقہ نہیں ہے. مہمان آئے، نبی نے ادھر ہی کھانا دیا جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے آج ایسا ہوتا ہے کھانا کسی اور کمرے میں اٹھا کے مہمانوں کو ادھر لے جاؤ، نہیں. اور وہ پیش کیا جو سب سے اچھی چیز تھی. اور مہمانوں کو یہ بھی نہیں پوچھا ٹھنڈا بھی ہو گئے تتا بھی ہو گئے. جو تمہارے دل کو اچھا لگتا ہے، جو تمہاری نیت اچھی ہے، جو تمہیں خاص لگتا ہے وہ بھی اسی کو خاص لگتا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اسی قربانی کے موضوع پہ. اللہ اکبر. یہ تیسرا پورشن ہے. میں نے پہلے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا، پھر آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا. اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا کیا رویہ تھا اس قربانی کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر مدینہ میں قیام پذیر رہے ہر سال یہ فرماتے رہے، لوگوں جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے مگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ مسلمانوں کی عیدگاہوں کے نزدیک نہ پہنچے، وہ مسلمانوں کی عیدگاہوں کے سامنے نظر نہ آئے. 70 80 ہزار کی گھڑیاں پہننے والے آج میڈیا میں بیٹھ کے بولتے قربانیاں کرتے ہو اتنی مہنگی کسی غریب کو دے دو، اور یہ لعنت زدہ لوگ ہیں جو تمہیں یہ سبق سکھاتے ہیں یہ غریبوں کی مدد کرو، اور یہ تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے قربانی نہیں کرتا، وہ مسلمانوں کی عیدگاہوں میں نہ پھٹکے، وہ نظر نہ آئے. تو تم کہتے ہو تم ماما رکھتے ہو، تم کہتے ہو 80 ہزار کے بڑے بڑے گاڑیاں اور موبائل لے کے کہتے ہو یہ قربانیاں کیا کرتے ہو، یہ غریبوں کی مدد کرو. سنو قربانیاں کرنے والے بھی غربا ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ نے توفیق غریبوں کے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ غریبوں کے نصیبے میں رکھا کہ رب کی اطاعت کرنے والے زیادہ غریب ہی ہوا کرتے ہیں. لوگوں تم نے اس فتنے میں نہیں آنا جو آج میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ تمہارے دین سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ کے دن ارشاد فرمایا لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر ایک
اچھا یہاں پہ نا دو چیزوں کو محفوظ خاطر رکھنا ہے. وہ کیا کون سی چیزیں ہیں؟ ایک یہ شہرت نہ ہو، اپنی نیکی میں ریاکاری نہ ہو، اور لوگوں دکھلاوا ایسے کھا جاتا ہے تمہارے اعمال کو جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. لوگوں تمہارے اعمال میں دکھلاوا نہ ہو. کون کہتا ہے؟ پیارے پیغمبر کہتے ہیں. جس طرح نبی علیہ السلام نے کہا روزوں میں دکھلاوا نہ ہو، نماز میں دکھلاوا نہ ہو، جہاد میں دکھلاوا نہ ہو، زکات میں دکھلاوا نہ ہو، اسی طرح قربانی میں دکھلاوا نہ ہو. اچھا یہاں پہ دوسری بات یہ ہے، لوگوں تقوی کو ملحوظ خاطر رکھو. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. رب کائنات نے قرآن میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. اور جاؤ، اللہ کو تمہارے گوشتوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی ہے اس کی ضرورت ہے، اور جو تمہاری نیت ہے نا اللہ کو اس کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. لے کے جانور گلیوں میں گھمانا یہ احمقوں کا کام ہوا کرتا ہے، یہ سمجھدار لوگوں کا رویہ نہیں ہوا کرتا. اللہ اکبر. پھر رب کائنات نے کہا فصلی لربک وانحر، اے اللہ تیرے لیے ہی قربانی اور تیرے لیے ہی یہ نماز. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز، میری زکات اور اللہ میرا مرنا میرا جینا اللہ تیرے لیے. اللہ اکبر. پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. پھٹکا اس شخص کے چہرے پہ، لعنت لگا، زدہ ہے وہ لوگ. اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو من ذبح لغیر اللہ، جو ذبح کرے غیر اللہ کے نام پہ. اللہ اکبر. جاؤ چڑھاؤ چڑھاوے، کبھی کسی کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ. یہ قربانی صرف اللہ کے نام پہ ہوا کرتی ہے اور یہ لوگوں کے نام پہ نہیں ہوا کرتی. ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص آدمی میں گیا تھا، اور ایک ہی مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں گیا تھا اور دوسرا جہنم میں گیا تھا. ایک قوم گزری ہے پہلے، ان میں ان کا کوئی بڑیرا تھا، وہ مر گیا. وہ جا ان کا تہوار تھا، کوئی جو آدمی ان کے نزدیک سے گزرتا وہ لازم تھا اس کی قبر پہ کوئی نہ کوئی چیز چڑھا کے جانا. ان کے مجاور بیٹھے ہوئے تھے، وہ دو آدمی پاس سے گزرے. انہوں نے کہا سنو اس قبر پہ کوئی چڑھاوا چڑھا کے جاؤ ورنہ یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا اچھا. ایک تو ہمارے ایمان جیسا تھا نا، جس کا ایمان ڈھکمگا جاتا تھا. اس بیوقوف نے مکھی ماری، فوری قبر پہ پھینکی، اسے جانا دیا. دوسرے نے کہا مجھے مار دو، رب کے سوا کسی کے نام پہ کوئی چیز نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اور رب کے چنیدہ بندے اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی ایمان اسی طرح کا ہو. رب سے دعا کیا کرو اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اللہ اکبر. انت ولیہا وانت مولاہا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کہو آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. کہو آمین. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.